مست، شاید میرے ابو فیکٹری سے آنے والے ہیں. اس پر واصل نے جواب دیا ساعتی. ساعتی مینس میری. تدک پیچھے تھا دکت، وہ تھا ماضی کا. ساعتی مینس میری گھڑی. یہ یہاں جو ہے اس میں یہ ضمیر ہے پروناؤن متکلم کی طرف جاتی ہے. پیچھے آیا تھا دکت، یہاں پر آ رہا ہے تدک. فرق کیا ہے پیچھے دکت اور تدک میں؟ وہ ماضی کا صیغہ تھا، وہ پوچھ رہا تھا کتنے بجے، یعنی ماضی کا. اب یہ اس کو مضارع میں بول رہا، حال کا بول رہا ہے، تو اس کے لیے تدک کو دکا کا جو مضارع آئے گا وہ کیا آئے گا؟ تدک. ہاں چونکہ یہاں پر مؤنث ہے نا، ساعتن جو ہے نا وہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہم نے تا کا استعمال کیا. تدک کو یعنی تدک کو اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے، تدک کو ساعتی. اب بعض اوقات فاعل پہلے آتا ہے، فعل بعد میں آتا ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ ساعت، وہ پہلے آ گیا، اور فعل کیا ہے؟ تدک کو، اسی وجہ سے وہ بعد میں آیا. تو ساعتی تدک کو ثالثہ. کتنے بجے؟ میری گھڑی میں 3 بجے. ثالثہ مینس 3. اگر اب آپ کو کوئی پوچھے گا ٹائم کتنا ہے، آپ کہیں گے الساعۃ الثالثہ، تو اس کا مطلب ہو گیا 3 بجے. الساعۃ الرابعہ مینس 4 بجے. الساعۃ الخامسہ مینس 5 بجے. فاضل نے پوچھا طیب، بہت اچھا، خوب. حیا، حیا جس طرح تعال ہم استعمال کرتے ہیں نا، تعال مینس یہاں، تحیا مینس چلی، اس طرح کہ اٹھو، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ حیا. حیا نذهب الى المکتبہ، چلو ہم لائبریری جاتے ہیں. نذهب مینس ہم سب، الى المکتبہ چلو ہم سب لائبریری جاتے ہیں. باسل نے کہا من این المدخل. مدخل مینس انٹری، داخل ہونے کی جگہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دخل یدخل سے یہ ظرف ہے، دخل فعل ہے، تو مدخل کس کو کہتے ہیں؟ داخل ہونے کی جگہ. اسی طرح خرج یخرج فعل ہے، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، یعنی نکلنے کی جگہ. تو باسل پوچھتا ہے من این مدخل، یعنی انٹری کہاں سے ہے، جانے کی جگہ، آنے کی جگہ کہاں سے. فاضل نے کہا من المشرق، کہاں سے؟ مشرق کی طرف سے. باسل نے کہا ذالک مخرج، باسل نے کہا وہ تو نکلنے کی جگہ ہے، وہ تو ایگزٹ ہے. المدخل من المغرب، بلکہ انٹری کہاں سے ہے؟ مغرب سے. فاضل نے کہا نعم حیا ندخل، جی چلیے داخل ہوتے ہیں. مدخل اور مخرج یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. ظرف 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف زمان، ایک ہوتا ہے ظرف مکان. اگر کوئی کسی فعل جو ہے وہ کسی زمانے میں کیا جا رہا ہے، کسی زمانے میں اس کا ہونا واقعہ پایا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظرف زمان. اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان. مکان ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر وہ فعل کیا جا رہا ہو. جیسے ہم مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں وہ سجدہ سے نکلا ہے، سجدہ یسجد مینس سجدہ کرنا. اور مسجد کو مسجد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ. تو مسجد ظرف مکان. اسی طرح مدخل داخل ہونے کی جگہ، تو دخلا یہ فعل واقع ہو رہا ہے اس جگہ پر، اسی وجہ سے اس کو مدخل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظرف مکان. دوسرا ہوتے ہیں ظرف زمان، وہ کوئی کام جو زمانے میں کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے اس کی کوئی مثال دیجیے. جیسے زمان، ہاں وہ بھی ظرف ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی کام کسی زمانے میں کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کھایا پچھلے سال، یا میں نے کھایا شام کو، میں نے کھایا صبح کو. یہ جو ہے شام صبح پچھلے سال، یہ کیا بن رہا ہے؟ ظرف، یہ ظرف زمان بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد ہے. وہ بھی ظرف ہے، وہ ظرف کیا ہے؟ مکان ہے کہ زمان ہے؟ وہ مکان، کیونکہ وہ ڈائریکشن میں بتا دیں نا، وہ جگہ کی یہ استعمال ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں. یمین شمال بھی کیا ہے؟ مکان، مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدخل مصدر میں. نہیں، مدخل مصدر نہیں ہے، وہ تو مصدر سے ہی نکلا ہے. داخل اس میں ہاں، دخل یدخل دخولا مصدر، دخولا داخل ہو. اسی دخول سے پھر سارے نکلتے ہیں. دخول سے پھر دخل بھی فعل بھی نکلتا ہے، دخول سے اسم فاعل بھی نکلتا ہے، اور دخول سے ظرف وغیرہ نکلتا ہے. اصل مین روٹ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہی ہوتا ہے، جس سے یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں.
استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی ظرف ہوتا ہے اس لیے. مناقشۃ للفہم, اب انہوں نے کچھ سوال آپ کے پوچھے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے. ما حکم الصلاۃ المکتوبہ ولیمہ, فرض نماز کا حکم کیا ہے اور کیوں ہے؟ ما حکم الصلاۃ المکتوبہ ولیمہ اور کیوں؟ تو کیا ہے نماز, فرض نمازوں کا حکم جو پیچھے ہے؟ ان الصلاۃ, اس طرح جواب دیں گے, ان الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ بالجماع, اس کا حکم یہی ہے کہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں. پھر سوال پوچھا گیا ولیمہ اور کیوں؟ ہم کہیں گے لأن اللہ سبحانہ وتعالی وارکعوا مع الراکعین, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن کے اندر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. لما لم يحضر باسل المسجد, لما means کیوں, لم يحضر حاضر نہیں ہوا. دیکھیں ایک اور چیز ہے اس میں, یہ جو لم ہے نا, لم یہ کیا ہے جو آپ کو سوال میں آئے ہیں, لم, اس کو ایک تو یہ حروف جازمہ ہے, جازمہ means اپنے بعد والے ورب کو جو فعل ہوگا اس پر جزم دے گا, اور دوسرا آپ کا یہ جو ہوتا ہے یہ کیا, یہ نفی میں لے جاتا ہے آپ کے جملے کو, نیگیٹو. جیسے فار ایگزامپل ہے یحضر, یہی مثال لیجیے, یحضر, یحضر زید, زید حاضر ہوتا ہے یا ہو جائے گا, سمپل ہے نا سینٹنس. اگر اسی کو میں لم لگاؤں گا مثال کے طور پر, میں کہوں گا لم یحضر زید, ایک تو را پر جزم آئے گی لم کی وجہ سے کیونکہ حرف جازمہ سے میں سے ہے, تو لم یحضر زید کا ترجمہ کیا ہوگا, زید حاضر نہیں ہوا. ایک تو لم آپ کے جملے کو نیگیٹو میں لے جائے گا اور مضارع کے صیغے پر جزم دے گا, اور یہ جو جملہ ہے, یہ جو فعل ہے, یہ پھر ماضی میں چلا جائے. ہم کہیں گے, ہم نہیں کہیں گے زید حاضر نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا, ہم کہیں گے زید حاضر نہیں ہوا. تو لم کی وجہ سے آپ کا جو سینٹنس, لم خالی مضارع پر داخل ہوگا, ماضی پر لم داخل نہیں ہوتا ہے. جب لم مضارع پر داخل ہوگا تو مضارع پر جزم دے گا, اور آپ کا جو جملہ ہوگا وہ کس میں چلا جائے گا, ماضی میں چلا جائے گا. تو سوال یہ ہے لما لم یحضر باسل المسجد, باسل مسجد میں داخل کیوں نہیں, حاضر کیوں نہیں ہوا, اس کا سبب کیا تھا, لأنه سقیم, یہ بھی بس اتنا بھی ٹھیک ہے, لأنه سقیم ولذا لا يستطيع المشي. ماذا كان يفعل أكيل وفزيل, ماذا کیا, کان یفعل, اچھا پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کانا کا کنسپٹ, اگر کانا مضارع پر داخل ہوگا تو کیا استمرار کا معنی پیدا ہوگا, یعنی کنٹینیوس, پاسٹ کنٹینیوس کا. تو یہاں پر سوال ہے ماذا کان یفعل عقیل و فضیل, عقیل اور فضیل کیا کرتے تھے, ہما یلعبانی بکرۃ القدم, وہ فٹ بال کھیلتے تھے. أين كان سعد وسعيد ومسعود وماذا كانوا يفعلون. پہلے سوال ترجمہ دیکھیں, أين کہاں, كان سعد وسعيد ومسعود, سعد سعید اور مسعود کہاں تھے, کان آگے نا مینس تھے, کہاں تھے. پھر سوال دوسرا ہے اسی کے ساتھ وماذا كانوا يفعلون, اور وہ کیا کرتے تھے. ماذا مینس کیا, یفعلون کام کرتے, کانوا مینس تھے, یفعلون تو وہ سب کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ماضی استمرار میں چلا جائے گا کیونکہ یفعلون پہ مضارع پر کانا داخل ہوا نا. تو وماذا کانوا یفعلون, اچھا کانوا کیوں آ گیا, ہاں کیونکہ یہ جمع ہے نا, بہت سارے نا, سعد سعید اور مسعود ہے, اسی وجہ سے ہم نے کانوا جمع کا صیغہ ہے. تو وماذا کانوا یفعلون, اور وہ کیا کرتے تھے. تو سب پہلے سوال کا کیا جواب ہوگا, سعد و سعید و مسعود فل, یا اس طریقے سے بھی کہتے ہیں ہم فل ضمیر کے طور پر استعمال. پھر سوال ہے وماذا کانوا یفعلون, اور وہ کیا کرتے تھے, ہم یقرؤون, وہ سب پڑھتے ہیں. یہ کہاں پر ہے.
اچھا یہ چھوڑا بماذا اقترح فاضل علی باصل، کس چیز کا مشورہ فاضل باصل کو دے رہے ہیں؟ اقترح جب آئے گا نا، اقترح مینس مشورہ دینا، تو اقترح علی کے صلے کے ساتھ آتا ہے. کس کے صلے کے ساتھ؟ جیسے میں نے پرسوں کیا کچھ افعال ہوتے ہیں وہ صلات کے ساتھ آتے ہیں، تو جب اقترح آتا ہے نا صلہ کے ساتھ، تو اب ہم نے کہا اقترح فاضل علی باصل، تو فاضل باصل کو مشورہ دیتا ہے. اب یہاں پر سوال ہے بماذا، کس چیز کا؟ بماذا مینس کس چیز کا، کون سا، کیا مشورہ دے رہے تھے فاضل باصل کو؟ ادا یقرأ نہیں، نماز کے ساتھ یقرأ نہیں آئے گا، نماز کے ساتھ صلی آئے گا یا ادا آئے گا. یہ وہ یقرأ جب کہیں گے پڑھنے کے معنی میں، یعنی ریڈ کے معنی میں. تو نماز کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھنا ہوگا تو آپ کہیں گے یا تو صلی یا تو ادا. تو اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا، اس طریقے بھی دے سکتے ہیں. تو بماذا اقترح فاضل علی باصل، فاضل باصل کو کیا مشورہ دے رہے تھے؟ ہم کہیں گے لأداء الصلاة المکتوبہ فی المسجد، فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کریں. ہاں یہ اللہ، یہاں پر اللہ کا اوپر کا ترجمہ نہیں ہے، یہاں پر ہم مشورے کے ترجمے کے ساتھ آئیں گے کہ اس کو کیا مشورہ دیا. نہیں یہ فعل ہے، ماضی کا سوال ہے پہلے. بماذا حرف استفہام ہے، یہ اصل نہیں، ہاں اصل اقترا ہے. ہاں یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مصدر ہے اختراع. مساعدۃ للاجابت. اب آپ کو اس میں یہ جو بلینکس دیے ان کو فل کیجئے. حکما، حکما کیا آئے گا اس کو؟ حکما حکم دینا، وہ تو بعد میں ہے نا، لأن اللہ تبارک و تعالی. اچھا نہیں سوری، حکما یہ حکم ہے. ہاں کس کے بارے میں؟ یہ مصدر ہے حکم، اس کو ہے حکم ڈیش آدائیہ، حکم صلاۃ حکم، ہاں آدائیہ بالجمع، حکم ہے کہ ہم فرض نماز میں ہاں جمع. لأن اللہ تبارک و تعالی یقول، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ورکعوا وقال علیہ الصلاۃ والسلام ڈیش، وہ جو حدیث پیچھے گزری کون سی؟ الصلاۃ بالجماعۃ افضل بسبع وعشرین درجۃ من صلاۃ الفجر. باصل ما حضر المسجد، باصل مسجد میں حاضر نہیں ہوا. لأنه كان سقيما. ڈیش بالخروج الى ڈیش، ہاں بالخروج الى ڈیش واداء الصلاۃ بالجمع. اقترح بھی کیا ہے؟ ہاں بالکل. اقترح فاضل علی باصل بخروج، کس کا حکم دیا تھا؟ نکلنے کا حکم. الى المسجد واداء الصلاۃ بالجمع، یعنی باصل نے فاضل کو مشورہ دیا تھا خروج نکل، یعنی مسجد کی طرف جانے کا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا. وڈیش وڈیش کانا یلعبان، فقیل وفضیل کانا یلعبان ڈیش ڈیش فی المکتبۃ وکانوا سعد وسعید ومسعود فی المکتبۃ وکانوا یقرؤون. ہاں سعد، سعید اور مسعود لائبریری میں تھے، وکانوا یقرؤون اور وہ پڑھتے. تدریب المعلم. تأمل واحفظ اسماء الالعاب المختلفة التي نستخدم فيها القرآن. یہ کچھ گیمز کے نام ہیں، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. جو ہم وہ گیمز جو
یعنی جو ہم جس میں بال کا دخل ہوتا ہے، یعنی جو بال کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں وہ کئی ہیں. جیسے یلعب بکرۃ القدم. کرۃ القدم کس کو کہتے ہیں؟ کرۃ الہوا کس کو کہتے ہیں؟ والی بال. کرۃ السلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلۃ اصل میں باسکٹ کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور والی بال کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ ہوا میں پھینکی جاتی ہے. تو کرۃ کیا اس کو اس کا یہی آتا ہے، فٹ بال کا یہی آتا ہے، کرۃ القدم، کرۃ الہوا، کرۃ السلہ باسکٹ بال، کرۃ الید کیونکہ ہاتھ سے کھیلتے ہیں، کرۃ الطاولہ ٹیبل ٹینس. طاولہ اصل میں ٹیبل کو کہتے ہیں، کرۃ اس میں بھی بال چھوٹی ہوتی ہے، کرۃ الطاولہ. اب کیا نام رکھتے ہیں عرب والے اس کو؟ تو یہ مشہور بھی نہیں تھی عرب میں یہ گیمز، اب یہ عجمیوں نے اس کے نام پھر رکھ لی. تو کرۃ الطاولہ ٹیبل ٹینس. اچھا شد کیا آپ کو کچھ اور ہے لکھ کے؟ تو وہ رسی کو کھینچتے ہیں، بیچ میں اس کو بال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس رسی کے بیچ میں ایک یہاں سے ایک ٹیم یہاں سے کھینچتے ہے، دوسری ٹیم یہاں سے، پھر بال جس ٹیم کے ساتھ مطلب جو گر جائے گی وہ کیا مانی جائے گی؟ مار جائے گی. تو شد اصل میں شدہ یا شد کس کے معنی میں آتی ہے؟ شدہ دو معنوں میں آتا ہے. شدہ باندھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹائٹ کے معنی بھی آتا ہے، ایک کو ایک بھی ضم معنی میں بھی آتا ہے. جیسے حدیث میں بھی آیا نا شدہ اور شذہ بھی آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتی ہے تو اپنی تہمت کو ٹائٹ باندھتے. تو شدہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ باندھنا، کیونکہ اس میں بھی رسی کو کھینچنے میں ایک ٹائٹ لگتے ہیں، وہ زور لگتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے معنی میں. رسی کو کیا کہتے ہیں؟ رسی کو حبل کہتے ہیں. وہی لکھا ہے تو شد الحبل. حبل لکھا ہے اس میں تو ہے نہیں، وہی شد الحبل. رسی حبل کس کو کہتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو تمام کے تمام ایک ساتھ. اچھا العاب الاخر نلعب بها المزرب. دوسری گیمز جن کو ہم کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ ضرب کے ذریعے، یعنی جس میں ہم شارٹس مارتے ہیں. وہ کون سے؟ الکرکیت. کرکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ التنس ریشہ. جال بیٹ ہم کھیلتے ہیں نا، ریشہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہاں ریشہ اس کو کیا بولتے ہیں جو یہ ہوتا ہے؟ شٹل. وہ کس کا بنا ہوتا ہے؟ فیدر کا. ریشن اصل میں کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ فیدر. تو اسی وجہ سے اس کو تنس ریشہ کہتے ہیں. ہاں تنس ریشہ. ہاں تنس اصل میں مارنے پہ. وہ جال بیٹ ہوتے ہیں نا، جال بیٹ اس میں ہم مارتے ہیں نا شٹل کو، اسی وجہ اس کو ٹینس کہتے ہیں. تو اسی لیے تنس ریشہ یعنی جال بیٹ. ریشہ اصل میں کہتے ہیں، ریشن کہتے ہیں فیدر کو، پنکھ کو، کیونکہ جو ہمارا وہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں بھول جاتا ہوں بات، شٹل کاک جو ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ فیدر. اسی وجہ سے معاف کو اچھا یہ کون سی گیم ہے؟ یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، گیم نہیں ہے. ہاکی. ٹھیک ہے ہاکی بتائیے گا. وہی نام جو اردو میں انگلش میں استعمال ہوتے ہیں گیمز کے، وہی آپ کو کس میں بھی کرنے ہیں استعمال. اب وہ یاد رکھنے کرۃ وغیرہ جو آپ نے یاد ہے اس کو اسی. باقی جو گیمز ہیں وہ چاہے وہ کھو کھو ہو وغیرہ ہو. اچھا دیکھیے تعامل اسماء آتی ہے انہا تسمى اسماء الظروف. دیکھیے اب انہوں نے کچھ فعل دیے ہیں، وہاں سے افعال دیے ہیں، ان کے ساتھ اسماء ظروف بھی دیے، اس کو یاد رکھیے وہ کس وزن پر آتا ہے. جیسے فعلا، فعلا کا اسم ظرف آئے گا مفعل. مفعل مینس کوئی کام کرنے کی جگہ. مفتوح العین. دخل داخل ہونا، اس کا اسم ظرف ہے مدخل، داخل ہونے کی جگہ. اسی طرح ہے فعلا. مفعل، فعلا کا دو ظرف آتے ہیں، مفعل بھی آتے ہیں اور مفعل بھی آتے ہیں. وقفا موقف. وقفا means
کھڑا ہونا. مثال کے طور پر میں یہاں پر کھڑا ہوں تو یہ کیا بن گیا میرا موقف, کھڑے ہونے کی جگہ. تو یہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ دو اوزان پر آتے ہیں, مفعل کے وزن پر اور مفعل کے وزن پر. جیسے مدخل مفعل ہے اور دوسرا وزن ہے مفعل, یہ عین کے کسرہ کے ساتھ, جیسے موقف مفعل, ٹھیک ہے. یہ دو وزن ہیں اس میں ظرف کے, کون کون سا, مفعل اور مفعل. یا تو مفعل کے وزن پر آئے گا جیسے مدخل مخرج, یا تو مفعل کے وزن پر آئے گا یعنی عین کے زیر کے ساتھ, جیسے مفعل ہے موقف ہے, ٹھیک ہے. یہ ظرفی مکان ہے, چاروں مکان. مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہوا ہو, ٹھیک ہے. ظرف ہوتا ہے جہاں پر واقع ہوا, جس جگہ پر واقع ہو, جس مکان, یعنی یا ٹائم کے ساتھ واقع ہوگا یا جگہ کے ساتھ خاص ہوگا. مفعول ہوتا ہے جس پر کیا فعل واقع ہو. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں, موقف کی مثال لیجیے, تو یعنی جگہ کی مثال لیجیے. مثلا میں کہوں گا کہ میں نے زید کو مارا مسجد میں, میں نے زید کو مسجد میں مارا, تو میں فاعل ہوں, مارنے والا ضارب میں ہوں, مضروب کون بن گیا, زید. مارا کہاں پر, تو مسجد کیا بن گیا, نہیں یہ مفعول نہیں بنے گا, موقف بنے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ موقف فعل جو ہے نا یہ لازم ہے, وقفہ فعل لازم متعدی نہیں, تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. کون سا, ہاں. تعمل کلمات الآتیہ انها اسماء تدل على انسان او حیوان او نبات او جماد او شیء آخر. کچھ نیمز انہوں نے دیے ہیں آپ کو جو انسانوں کے لیے یا تو بعض استعمال ہوتے ہیں, کچھ حیوانات کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کچھ پیڑ پودوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور کچھ دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسم الانسان, انسانوں کے لیے کون کون سے نام استعمال ہوتے ہیں ایسے پر ان کے پیشے کے, استاد ہے, ولد ہے, محمد ہے, طیب ہے, ممرضہ, کیونکہ یہ کن کے ساتھ ریلیٹڈ رکھتے ہیں, سارے انسانوں کے ساتھ. ممرضہ نرس کو کہتے ہیں. اسم الحیوان, جانوروں کے نام, کلب ہے, فرسن ہے, فرسن کس کو کہتے ہیں, گھوڑا. سمکتن, مچھلی کو, حیتن, ارنب, خرگوش. اسم النبات, پیڑ پودوں کے نام, شجرتن کس کو کہتے ہیں, پیڑ کو. خضروات, سبزیوں کو. فولن, ہاں بینز جو ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں. شعیر, جو اس کو کیا بولتے ہیں, بارلے, ہاں. برن ویٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ یہ سارے پیڑ پودوں سے نکلتے ہیں, اسی وجہ سے اس کے نام اسم النبات لکھا ہے. اسم الجامد, جامد کس کو کہتے ہیں, اسم جامد, جامد اصل میں کہتے ہیں ایک جگہ سے. اس میں جامد ہم اس کو کہتے ہیں نہ تو وہ خود کسی کلمے سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی کلمہ نکلتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے نا فار ایگزامپل کوئی روٹ ورڈ کسی اسم کا جس سے دوسری نکلتے ہیں, کچھ دوسرے افعال نکلتے جس میں فعل بھی نکلتے ہیں, دوسری چیزیں بھی نکلتے ہیں. جیسے ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے, مصدر سے اس فعل بھی نکلتا ہے, اس میں فاعل بھی نکلتا ہے, ظرف بھی نکلتا ہے, تو اسی کو کہتے ہیں. تو ایسا اسم جس سے نہ تو خود کسی سے نکلا ہے نہ تو اس سے کوئی دوسرے کلمات نکلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسم, کیونکہ وہ ایک ہی اس میں جمع ہوا ہوتا ہے, نہ تو آگے ہوتا ہے نہ تو پیچھے ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو اسم جامد کہتے ہیں. تو اسم جامد میں کون کون سا ہے, مشتن مینس, ہاں مشت کس کو کہتے ہیں, قوم جو ہوتا ہے نا کنگا, اس کو کہتے ہیں. لعبتن, لعبتن ٹوائے کو کہتے ہیں. نہیں اس سے نہیں نکلا. لعبتن ٹوائے, کھلونا. مزلتن, چھاتے کو کہتے ہیں, امبریلا کو. سکین, سکین کہتے ہیں چاقو کو. سور, ہاں یہ سورن ہے کہ سور, اگر سورن ہے تو وہ سورتن کی جمع ہے, اگر سورن ہے تو پھر دیوار. دیوار کا دوسرا نام کیا ہے, جدار.
اسم المعنی، اسم المعنی کس کو کہتے ہیں؟ اسم المعنی اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت نہیں کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے استاد کہا، استاد ذات پر دلالت کرتا ہے، یہ استاد. اسی طرح آپ نے حیوانات کے نام بتائے، یہ بھی ذات پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسم المعنی ذات پر دلالت نہیں کرتے، یا تو کسی پیشے پر دلالت کریں، یا تو کسی وصف پر دلالت کریں، یا تو کسی صفت پر دلالت کریں. فار ایگزامپل تعلیم، یہ کوئی ذات ہے؟ یہ تو وصف ہے، یہ تو صفت ہے، پڑھانا. اسی طرح رواتب، سیلری ہاں سیلری راتب کس کو کہتے ہیں؟ سیلری کو. رواتب کہتے ہیں سیلری کو. یہ بھی کوئی ذات نہیں ہے، مت ہے کوئی، یہ تو وصف ہے، کسی شے کا نام ہے. اسی طرح مسئلہ تو ایسی ذات ہے. رواتب کس کو کہتے ہیں؟ سیلری کو. ہاں تنخواہ. مسئلہ کوئی مسئلہ، یہ بھی ذات نہیں ہے. مشکلۃ مشکل. بدیت کس کو کہتے ہیں؟ لیزی سست کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو اسماء ہیں یہ تو کسی ذات پر دلالت نہیں کرتے، البتہ یہ کوئی وصف یا کوئی پیشے پر دلالت کرتے ہیں. اسی وجہ انہیں کو اسم المعنی کہتے ہیں. کافی ہے.